بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا میں زندگی دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہ ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. آیا ایسی زندگی ہے جس سے اللہ خوش ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دو چیزیں اور عطا کی تاکہ ہم اپنی زندگی کو سدھار سکے، بہتر بنا سکے، اور ان دو چیزوں کو دیکھ کر ہم رہنمائی حاصل کر سکے، اور یہ کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو کہ واقعی ہم صحیح رخ پہ چل رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، ہم اس راستے پہ ٹھیک چل رہے ہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. کسی نئے رسول نے تو آنا نہیں، کسی نئے کتاب نے تو نازل ہونا نہیں، کسی قسم کا کوئی آسمانی صحیفے نے نازل ہونا نہیں. اب ہم رہنمائی کس چیز سے لیں گے کہ ہم بہتر جا رہے ہیں یا بہتر نہیں جا رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں. فرمائی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ قیامت تک تمہاری رہنمائی کرتی رہیں گی. جب بھی تم نے یہ دیکھنا ہو تم صحیح رخ پہ چل رہے ہو، تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو، واقعتاً یہی صراط مستقیم ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، یا ہم اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے؟ ہمارے من، دن، تن سب کچھ کسی غیر کی اتباع میں جا رہے. دو چیزیں تا قیامت ہمارے ساتھ رہے. انسان آتے رہے، جاتے رہے، لیکن ان دو چیزوں کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ہر دور میں ایسے رہے جیسے کہ گویا اسی دور میں اللہ پاک نے اسی دور کے انسانوں کی تربیت و رہنمائی کے لیے نازل کی ہے. ایک قرآن مجید اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و احادیث کا ذخیرہ ہمیشہ رہے. ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں ہمیں دیکھ لینا چاہیے، کبھی کبھی احادیث کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کریں، قرآن کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ صحیح چل رہے ہیں. دو آدمی تھے، کسی کارخانے میں کام کرتے تھے. ایک قسم کا کام تھا. دونوں جب چھٹی کے وقت باہر نکلے
دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کچھ نہیں، ایک دوسرے سے کہا کچھ نہیں، صرف چہروں کو دیکھا۔ ایک جا کر کسی حمام کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، پانی لیا، صابن لیا، اپنے چہرے کو خوب دھویا، پھر کھڑا ہو۔ اور دوسرے نے نہ ہاتھ دھویا، کچھ بھی نہیں، ساتھ چل پڑا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک جو کارخانے سے نکلا اس کے چہرے پر سیاہ داغ لگے تھے، کوئی ایسا کام کیا ہوگا، اور دوسرے کا کام کوئی آسان ہوگا، وہ جب نکلا تو اس کا چہرہ صاف تھا۔ صاف چہرے والے نے تو اپنے چہرے کو دھویا، اور جس میں سیاہ دبے لگے تھے اس نے اپنے چہرے کو نہیں دھویا۔ وجہ کیا بنی کہ صاف چہرے والے نے جب دبے والے چہرے کی طرف دیکھا، یہ خیال کیا کہ میرے چہرے پر بھی دبے لگے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں نا، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک بندے نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ داغ ہیں، حالانکہ اس کے چہرے پر نہیں تھے، اس خیال سے کہ میرے چہرے پر بھی داغ ہوں گے، اس نے اچھی طرح صابن سے دھو لیا، اور جس کے چہرے پہ داغ تھے اس نے صاف چہرے والے کو دیکھا، خیال کیا جیسے اس کا چہرہ صاف تھے میرے بھی صاف ہوگا، اس نے نہیں دھویا۔ صاف چہرے والے نے چہرے کو دھویا، داغدار چہرے والے نے اپنے چہرے کو نہیں دھویا، کہ ایک دوسرے کے آئینے میں اپنا اپنا چہرہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش ہو، خود مفتی مت بن جایا کرو، عالم دین مت بن جایا کرو، اپنے آپ کو حدیث کے سامنے پیش کر دیا کرو، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کیا کرو۔ اگر وہاں اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے تو رک جاؤ۔ تمہارے لیے آئینہ ہے، چہرہ ہے، چہرے کے لیے ایک آئینہ ہے یہ، تو کبھی کبھی اپنے آپ کو چلتے چلتے زندگی میں اپنے آپ کو حدیث کے سامنے پیش کیا کر۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ حدیث بھی ہے، تم میں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب لاخیہ، تم میں وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں کہ جو چیز یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ حدیث ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ کوئی مشورہ آئے، ایک تو مصیبت یہ ہے، کوئی شخص آ جاتا ہے، مولوی صاحب میں مکان بنانا چاہتا ہوں، تو کیسی منزلیں رکھوں، کس طرح بناؤں؟ میں نے کہا بابا تم اس کا مشورہ اس شخص سے کرو جو اس عمارت کے ماہر انجینئر ہے، وہ آپ کو بہتر بتا دے گا۔ مجھ سے تو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤ، میں اس کی رہنمائی کروں گا۔ اب کیسے بنانا چاہیے کیسے نہیں، میں جو بتاؤں گا وہ تو ایک دن انشاءاللہ دھڑم سے گر جائے گا کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ عام مشورہ ان سے کیا کرو جو جس چیز کے متعلق آپ مشورہ کرتے ہو
وہ شخص اس مشورے کا اہل ہو. کوئی بات ایسی پرانی یاد آ جاتی ہے اور لوگوں کی فطرت پر مسکرانا بھی آ جاتا ہے. والد صاحب حیات تھے، بات آ گئی کہ دو دل کی بڑاس نکل ہوئے طالب سودا چرال بے باسا. والد صاحب کو انتقال کیے ہوئے 21 سال ہو گئے. اسی مسجد میں انہوں نے 48-50 سال گزارے، اسی ممبر پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کا درس دیا. میں کچھ زمانے طالب علم میں تھا، اس سنی مسجد کے ساتھوں سے دور تھا. پھر کچھ عرصہ میں نے ایئرپورٹ کے سامنے بلیلی مل تو وہاں گزارے. تو لمبے عرصے وہاں گزارے، اچھے لوگ تھے، پورے پاکستان کا ایک مجموعہ تھا وہاں. اب آج کل آئی ٹی یونیورسٹی ہے غالباً، یہ کسی وقت بلیلی مل تھا، بڑا عظیم شان مل تھا، بہت اچھا. تو ایک دن اس نے ختم ہونا تھا، ختم ہو گیا. سن 1993 کی بات ہے. حساب کتاب سب کو دیا. وہ گولڈن ہینڈ شیک کیا ہے، وہ گولڈن ہینڈ شیک بھی جو بنا 25-25 ہزار کا بنا تھا، اتنا ہی تھا. خیر ہمیں بھی کچھ ملا. میں نے کہا ضائع نہ ہو، کہیں لگا لیتا ہوں. کہاں لگاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک ساتھی تھے، انتقال کر گئے، اللہ مغفرت کرے. میں سے اس کے پاس آ گیا. میں نے کہا یار صوفی سیرا ملا سوي دي تسوى سكر وكم پدابان کار کول غواړي. ما وې ته ولاړ څه ګجران والا تھا، ارزه د گیسونو سلنڈران جوڑیږي. میں اس ساتھی سے کام کروں. کہا تم جاؤ گجران والا، وہاں گیس کے یہ چھوٹے چھوٹے سلنڈر بننے شروع ہوئے تھے اس وقت، یہ 2-2 کلو والے، یہ بڑے تو بعد میں بنے. هغه راوړه لیاقت بازار په دکانونو خرڅا. ما یعنې څنګه خرڅوم؟ بس غاړې ته واچو، آوازونه کوه. ما ظالم، زه یو عالم دین یم، یو حافظ قرآن یم، تا دې ښایسته مشوره دې راکړه. ته خو د دا مشورې د بازار د انجمنو تاجران صدر یې، ته داسې مشوره به ورکوي خلکو ته؟ تم صدر انجمن تاجران، ایسا مشورہ دو گے لوگوں کو. پھر ایک شخص جب آیا، اس نے کوئی مشورہ کہا، اس کو کوئی اور مشورہ دیا. پھر کہنے لگا وسن میں کڈی چواچو دیر آخری دلتا بم کال تیرسا ہوئی. یہ ہماری نیتیں ہیں، یہ ہمارے مشورے ہیں. کوشش یہ ہوتی کہ اس کو کسی گہرے گڈھے میں گرا دے، نکلتے میں بھی اس کی 3 سال لگیں گے. بتاؤ یہ مومن کی شان ہے. اگر کوئی اچھی چیز آپ پاس آئے شخص بتا دو، نہیں تو بولے یار آپ کسی اور سے پوچھو، میں نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. ہم نے کبھی اس حدیث کے سامنے اپنے آپ کا اپنا چہرہ پیش کیا ہے؟ کوئی میرے بھائی آئے ہو میرے پاس مشورے کے لیے، ہم نے کیا ایسا مشورہ دیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں ہم اس کے لیے بھی وہی پسند کریں؟ کتنی دور ہم چلے گئے. اب حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی نشانی ہے جو جھوٹ بولے. وہ منافق ہے. منافق اعتقادی اگرچہ ختم ہو چکے ہیں لیکن منافق عملی قیامت تک رہیں گے. منافق عملی کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت اس کے ساتھ رکھوائی جائے وہ خیانت کرتا ہے،
اور جب گالی جھگڑے کا وقت آتا ہے تو یہ جھگڑے کے وقت ایسا ایسا گالی دیتے ہیں کہ علم فرمائیں یہ منافق کی نشانی ہے. ہم ذرا اپنے آپ کو اس حدیث پر پیش کریں. واقعی ہم جھوٹ نہیں بولتے، واقعی ہم نے خلاف ورزی کسی وعدے کی نہیں کی ہے. یہ ہمارے جتنی ممبران اسمبلی ہیں یہ دنیا کے اول نمبر منافق ہے، منافق اعظم ہے، جھوٹے ہیں، وعدہ خلاف ہے، مکار ہے، خائن ہے، دھوکہ باز ہے. ذرا ان کو قرآن پر پیش کرو، خدا کی قسم قرآن کہے گا یہ منافق ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے کم از کم دور کریں، قرآن پر پیش کرتے رہے. قرآن نے سچائی والوں کے ساتھ اللہ کی محبت کی بات کی، ہم جھوٹ نہ بولیں. اپنا نقصان ہو پرواہ نہیں، گھر والوں کا نقصان ہو، قوم قبیلے کا نقصان ہو، جھوٹ مت بولو. یا آپ کی عدالتوں میں جو ٹکے ٹکے کے 100 جھوٹے گواہ ملتے ہیں، یہ قیامت کے دن کیا اللہ پاک کو جواب دیں گے؟ فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں. جاؤ عدالتوں میں، کتنے ملیں گے؟ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرتے رہو. میں یہ کام کر رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ کام کرتا ہوں، حدیث رسول کیا کہتا ہے؟ کروں. قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. کہ سودی معاملات کو چھوڑ دو. اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یا مومن بن جاؤ یا اللہ کے دشمن بن جاؤ. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو منافع کے نام پہ سود کھاتے ہیں. آپ کی بیمہ پالیسی سود ہے، بچت اسکیمیں جتنے ہیں سود ہے. ایک تب بڑے میاں آیا کہ بولے صاحب میں نے ریٹائرمنٹ کے پیسے لے لیے، وہ بچت اسکیم میں رکھ دیے. میں نے کہا تو حرام ہے بابا. نماز پڑھتے ہو الحمدللہ 5 وقت. میں نے کہا تمہاری نمازیں برباد ہو گئی کہ تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں ہو، حضور کے ساتھ اعلان جنگ میں ہو. کیسے تمہارے اعمال نمازیں قبول ہو؟ جرا د پښتو کې نو څه وکړم، د خپل د پیسو سر ورکم. اگر میں اس کو استعمال میں لاؤ تو میرے پیسوں کا تو نام نشان گم ہو جائے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں بچائے گا. بھئی کوئی حلال طریقے میں ڈالو، یہ حرام میں کیوں ڈالتے ہو؟ کس چیز کے اللہ سے تم کہتے ہو یا اللہ موت کے وقت ایمان نصیب فرما؟ کہتے سود ہو، اللہ سے اعلان جنگ میں ہو اور اللہ سے مومن ہونے کے اور موت کے وقت خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے ہو. ایسا نہیں چلتا ہے. پیش کرو اپنے آپ کو قرآن پر، پیش کرو اپنے آپ کو احادیث پر، پتہ چلے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے بنائیں. اللہ کرے کہ ہم وہ بنے جیسے قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک